نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهی آمین ثم آمین۔ ایمان والوں سے یہاں پر خطاب ہے۔ سورۃ النساء کے بگننگ میں یا ایھا الناس سے خطاب تھا، یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، ڈو ناٹ اپروچ صلاح، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، while you are intoxicated, drunk، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور سکارا میں صرف شراب شامل نہیں ہے، الکوہل شامل نہیں، all intoxicants۔ سکارا ایسی کیفیت یعنی بالکل انسان ڈول رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں تدریج کے ساتھ احکامات آئے ہیں، اور دس از ون آف دا ارلیئر کمانڈمنٹس۔ کلیئرٹی کے ساتھ جو حرمت ہے یا حرام ہونا ہے، لفظ حرام وہاں پر نہیں ہے، مگر اس کو رجس کہا گیا ہے، انٹاکسیکنٹس کو، اور وہ سورت المائدہ کی آیت میں آتا ہے if I'm correct۔ اینڈ وہاں پر فائنل آرڈر آیا۔ ایک آرڈر آپ دیکھیں گے قرآن میں ہے، وہ ناسخ اور منسوخ والی چیز ہے۔ So some ayahs of the Quran are still recited and they are part of the Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala has kept them in his wisdom so that we know that step by step commandments آئے تھے، مگر ان کا حکم جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا کیونکہ پھر دوسرا حکم بعد میں آیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بس اتنا حکم تھا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، پر اب یہ حکم اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ اب ٹوٹیلٹی میں نشہ منع کر دیا گیا ہے۔ all kinds of intoxicants in all forms, in small quantity or big, are haram in our deen. Even being in gatherings that are serving them, in being in company that is there, that is also not okay. And inshallah that will also come in Surat An-Nisa. If anyone tells you otherwise, please do not believe them. It sometimes suits us to believe a few things, but that doesn't make them true. O people who, or O those who believe, do not offer your salah when you are intoxicated. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہاں تک کہ تم کو پتا چل جائے کہ تم بول کیا رہے ہو۔ until you know what you're saying۔ اس سے ایک بہت اہم بات کیا پتا چلی، مجھے اور آپ کو جب ہم نماز پڑھ رہے ہو پتا ہونا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے پری ریکوزٹس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر نشے کی حالت میں ہو، یہ انیشل آرڈر تھا، تو مت پڑھو کیونکہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کیا گزارش رکھ رہے ہو، کیسے رب کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہو اس کے غلام کے طور پر، تمہیں کیسے سمجھ آئے گا۔ تو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مجھے نماز کے معنی آتے ہیں؟ ڈو آئی نو دا میننگ آف صلاۃ؟ ایم آئی ایگر ان صلاۃ؟ کیا میں شوق سے نماز کی طرف جانتی ہوں؟ اور پھر کہا گیا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ جنبی نماز کے قریب جائے۔ Neither who has sexual or ritual impurity go toward salat except the traveler، مگر یہ کہ وہ مسافر ہو، حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم نہا نہ لو، till you take a bath۔ What's the link between سکارا and جنوبًا؟ ایک تو نشہ ہے اور ایک فزیکل امپیورٹی ہے، یعنی سیکجول انٹرکورس ہوا ہے اور اس کے بعد نہائے نہیں ہے۔ بٹ ایکسیپشن دی گئی ہے ٹریولنگ کی، بیکاز ہو سکتا ہے سچویشن ایسی ہو کہ نہا نہ سکے، بٹ ادر دین دیٹ نہانا ضروری ہے۔ سکارا اور جنوب میں جی سملیرٹی یہ ہے کہ باڈلی امپیورٹی ہے جنوب میں، جبکہ سکارا میں ایموشنل اور اسپرچل ڈرٹ ہے، گندگی وہاں بھی ہے، انٹاکسیکیشن بھی گندگی ہے، جو کہ آیت میں آتا ہے رجسم من عمل الشیطان۔
سبيلا حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. اب اس آیت میں حکم آ گیا یا اجازت آ گئی تیمم کی، جسے ہم تیمم کہتے ہیں. اینڈ اف یو آر سک، اگر تم بیمار ہو اور آن اے جرنی یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور ون آف یو ہیز یوز دا ٹوائلٹ، یعنی اپنی نیڈس فلفل کر کے آئے ہو، کال آف نیچر فلفل کر کے آئے ہو، باتھ روم سے ہو کے آئے ہو، اور ہیز ہیڈ کانٹیکٹ ود ویمن، یعنی سیکسول ریلیشن ود وائفز، یعنی میل فیمیل کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ہوا ہے. فلم تجدوا ماء، پانی نہیں مل رہا. ایسی سچویشن بڑے بڑے شہروں میں بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے ایکسٹریم کیسز میں. پھر کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. The word to also highlight is صَعِيدًا، soil. تیمم کر لو مٹی سے. ایسے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے، دیوار پہ ہاتھ مار کے نہیں، ڈسٹ ہاتھ پہ آنی چاہیے، اور ڈسٹ، کلین ڈسٹ اپنے گھر میں رکھنی چاہیے. ٹریولنگ میں بیگ میں چھوٹی سی رکھنی چاہیے، کوئی ایسی چیز یا کچھ ہونا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. تو تیمم کر لو، اور یہ ایک طرح سے ریچول پیورٹی کا ایک ایزیئر طریقہ بتایا گیا ہے فار ایمرجنسیز. لیسنس فرام تیمم دیٹ وی لرن. اتنی فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیت دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ پانی ہے اور پھر بھی تم تیمم کر لو. ٹھیک ہے، حکمت بتائی گئی ہے کہ انسان کو ایٹ لیسٹ اسپرچولی ایک کلین فیلنگ ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے دین کی آسانیاں بھی ہمیں استعمال کرنی ہے. بیماری میں بھی یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ اگر کوئی ایسی انفیکشن ہے، سیلولائٹس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پانی لگنے سے انفیکشن بڑھ سکتی ہے، تو پھر اس کی بہتر ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے. سفر ہو سکتا ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر تیمم کر لو. سعیدت طیبن ہے جی، پاک مٹی ہونی چاہیے، کلین ہونی چاہیے. فم سہو، تو مسا کر لو، بے وجوہکم و ایدیکم، بس سمپل طریقہ ہے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. مٹی پہ ہاتھ ڈالے، ہاتھ جھاڑے، چہرے پہ وہ ہاتھ پھیرے، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیا. دیٹ از تیمم. پورا مسا اور پاؤں اور کونی تک اور وہ سارا کرنے کی ضرورت نہیں. دس از بیسکلی مسا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی عفواً ہمیشہ معاف فرمانے والا ہے، غفورا بہت زیادہ درگزر فرمانے والا ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول اوور 23 ایئرز ہوا. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے. That was a time of oppression. The challenges were different. The surah that is under consideration right now, سورۃ النساء جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں اور طرح کے چیلنجز سے سامنا کروایا گیا ہے. رمضان کے حوالے سے یہ کوٹیشن میرے سامنے ہے الحسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں. Al-Hasan al-Basri used to say, Allah made the month of Ramadan a race track where his creatures compete in obeying him to attain his pleasure. Some people come first and thus have won. Others lag behind and thus lose out. How amazing is the state of the runner who has cause to laugh on the day when the doers of the good win and the doers of falsehood lose. تو حسن البصری رمضان کے مہینے کو ایک ریس کے یا دوڑ کے میدان کی طرح سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جس دن انجام بتائے جائیں گے اس دن کتنا اچھا موقع ہوگا کہ وہ شخص مسکرائے گا، اپنی اچیومنٹ پہ ہنسے گا، خوش ہوگا، جس نے رمضان کے مہینے میں دوڑ لگائی اور وہ جیت گیا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. وی آر پاسٹ 1 week already، اور بار بار ذہن میں وہ بات آتی ہے جو قرآن پاک میں ہے، ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہیں. اس وقت ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کئی دفعہ اللہ کی طرف سے پرسنل لائف میں بھی بہت ساری چیزیں رمضان میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. پھر آپ تلاوت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ایک دفعہ قرآن پہ سے گزر جانا اس ماہ میں بہت ضروری ہے، آپ کی جو پرسنل ریڈنگ ہوتی ہے.
اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیے عبادات، راتوں کا جاگنا، پھر اس طرح کی کوئی کلاس آ جاتی ہے جس میں آپ ان ڈیپتھ ایک سورہ کو یا قرآن کے ایک حصے کو یا دورہ قرآن کے ذریعے آپ قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. So it might be important to again remind ourselves کہ قرآن کے 5 حقوق میرے اور آپ کے اوپر کیا ہیں بحیثیت مومنین. سب سے پہلا حق ہے جی ایمان لانا، قرآن پر implicit faith ہونا that this is the word of God, this is the final testament، آخری صحیفہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اس کی ہدایات قیامت تک کے لیے، تو یہ ایمان رکھنا. سیکنڈلی اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کی بھی کوشش، اور کائنڈ آف یہ ٹیزر ہوتا ہے اور ہم اس میں یاد دہانی اپنی کرتے ہیں. تھرڈلی اس کو سمجھنا. ہم نے پچھلی دفعہ ہی وہ آیت کی تھی جس میں تھا کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ بعد میں تو ہر سچویشن میں نشے آور چیز حرام کر دی گئی. لیکن though the ruling has been abrogated, we learned a very clear message from there that you cannot go towards salat when you are in a state of intoxication. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں نماز کے معنی معلوم ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اپنے رب سے کیا کنورسیشن کر رہے ہیں 5 times a day. تو عبادات اس کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے رمضان کا. تو قرآن پر ایمان لانا، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے غور و فکر نہ کریں تو ہم عمل نہیں کر سکتے. پھر اس کی صحیح سے تلاوت کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ تمام قرآن پاک کے حقوق ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the final prophet of Allah، اور اب وہ اپنی امت کے لیے یہ سارے کام چھوڑ گئے ہیں کہ ہمیں یہ آگے پہنچانا ہے. یہ جو اتنی کوشش کی جاتی ہے، اتنی مشکل صورتیں لگتی ہیں، کئی احکامات مشکل لگتے ہیں، پھر آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ترجمہ اس کا یاد کریں. سب کا مقصد کیا ہے؟ داعی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ ترجمہ کریں یاد، یا مجھے میرے اساتذہ اگر یاد دلا رہے ہیں تو انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بیسکلی ایک چین ہے جس میں ہم ایک سے دوسرے کو انکریج کرتے ہیں. آپ لوگ بھی جو اس دوران سیکھیں اپنے بچوں تک پہنچائیں، اپنی فیملی سے ڈسکس کریں. There are very practical aspects in Surah An-Nisa. Inheritance is a very real thing. Writing down a will is a very real thing. تیمم exactly کس طرح سے کرنا ہے اور یہ پرمیشن دی گئی ہے، it's a very real thing. تو ہم اس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے اس خوبصورت سورہ کو اور پورے قرآن کو. تو ایمان لائیں قرآن پر، اس کی صحیح تلاوت ہو، اس کو صحیح طرح سے سمجھیں، غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں. یہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں. ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گی تیمم کے حوالے سے جو پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، اینڈ دین انشاءاللہ نگین آپ کو آیت نمبر 44 پڑھ کر سنائیں گی جہاں سے ہمارے آج کے سبق کا آغاز ہوگا. یہ حدیث مسلم کی ہے جی، حضرت حذیفہ کی حدیث ہے. We were preferred with 3 things over people. ہمیں 3 چیزوں میں اور اقوام پر فضیلت دی گئی. Our lines in prayer were arranged in rows to resemble the rows of the angels. نماز میں ہماری صفیں برابر رکھی گئیں جس طرح کے فرشتوں کی صفیں برابر ہوتی ہیں. اس وقت بہت سے ہم میں سے لوگ تراویح کے لیے الحمدللہ جا رہے ہیں، جو کہ عام حالات میں خاص طور پہ خواتین اتنا زیادہ نہیں جا رہی ہوتی مساجد. پلیز خیال رکھیں روز کا اور صف بندی کا. آگے 2 جگہیں خالی ہو جاتی ہیں، ہم پھر بھی کمفرٹ کی وجہ سے کہ میرا جائے نماز یہاں بچھا ہوا ہے ہم آگے نہیں جاتے. یہ آداب ہیں اور ان آداب کا خیال رکھیں. There are certain rulings، تو ان کا خیال رکھیں. تو یہ فضیلت دی گئی ہے مسلمانوں کو. Secondly, all of the earth was made a masjid for us. یعنی پوری کائنات میں، پوری زمین پر کہیں بھی آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جگہ مسجد ہو جائے گی. آپ کو اسپیسیفکلی کہیں جانا نہیں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرد باجماعت نماز نہ پڑھیں، بٹ اف دیر از نو بڈی ود دیم، وہ کہیں بھی 3 لوگ بھی کھڑے ہو کے مٹی پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بات بتائی گئی. اینڈ لاسٹلی یہ جو ایک فضیلت ہے امت مسلمہ کی،
and its dust was made clean for us when there is no water. यानी पानी ना हो तो उस वक्त तयम्मुम किया जा सकता है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. Have you not seen those who were given a portion of the scripture, purchasing error in exchange for it, and wishing you would lose the way? یہاں سے 44 to 57 اہل کتاب are being addressed. اور یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ کو اس سورہ میں ملے گی، کیونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اہل کتاب سے بھی پڑھا. So people of the book are being spoken to here. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ. Have you not considered the case of those to whom a portion of the book was given? اب یہ بک کا پورشن کیا ہے؟ کیا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ یہ کچھ حصہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ علم تو تھا مگر عمل نہیں تھا. خطاب یہود کے علماء سے ہے یہاں پر، کیونکہ مدینہ میں وہی لوگ تھے. تو انہیں علم تو دیا گیا تھا مگر کیونکہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہے تھے تو کہا گیا کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. اس آیت کی روشنی میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. کیا پورا قرآن اگر ہم تلاوت کر کے اس سے گزر بھی جائیں تو کیا ہم اس کا پورا حصہ پا پائے ہیں یا ہم اس کا کچھ حصہ پا پائیں؟ کیونکہ آگے کہا گیا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں. خریدنے کا مطلب ہے جب آپ خریدتے ہیں کوئی چیز تو ٹریڈ ہوتا ہے، آپ ایک چیز دیتے ہیں اور آپ دوسری چیز لیتے ہیں. گمراہی خریدی اور بدلے میں کیا دے دیا؟ اپنا ایمان. They purchased error for themselves. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ. یہ ایک ریپیٹڈ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ خود ہی نہیں کرتے، جیسے بخیلی کی بھی بات کی گئی تھی، خود بھی بخل کرتے ہیں، چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھی بخل کریں. اس چیز کا احتیاط کیجیے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی موقع پہ انسان سے خود سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، یہ نہ ہو کہ انسان دوسروں کو بھی اس گناہ میں شامل کر لے، کیونکہ یہ ایک نہ ماننے والوں کا طریقہ بتایا گیا ہے. As I keep saying, misery loves company. تو یعنی اگر چاہتے ہیں کہ خود اس راہ پہ نہ ہو تو دوسروں کو بھی. خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ والی چیز. اچھا، مومن کا بالکل رویہ فرق ہوتا ہے. وہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ والی چیز صحیح ہے، اس چیز میں فلاح ہے، اس چیز میں سیلویشن ہے، تو وہ ان کو دوسروں کو بھی اسی راہ پر لانا چاہتا ہے. اچھا، کیا چیز خریدی؟ یشترون الدلالہ. اس کے بھی کچھ تفسیر کی گئی ہے کہ مثلا آپ کو پتا ہے کہ مکی دور میں لوگ وہ سنگنگ اینڈ ڈانسنگ گرلز لے آتے تھے، یا مدنی دور میں اور طرح کی ڈسٹریکشنز لے آتے تھے تاکہ لوگوں کا دل ہٹ جائے قرآن کی آیات سے. میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا چیک کریں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے رمضان میں نے اور آپ نے پورا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو کمپلیٹ دس پارا. میں نے اپنا اس جز کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ بھائی میری ریسیٹیشن قرآن کی کم جا رہی ہے تو میں نے آج پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ٹی وی پہ فلک کرتے ہوئے چیز آ جاتی ہے، یا فون پہ ہم کوئی ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آغاز ہم اچھی نیت سے ہی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اسلامک ریل دیکھ رہے ہوں، پر اسلامک ریل سے وہ ریل کہیں اور چلی جاتی ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہم لغو میں انوالو ہو جاتے ہیں. یا ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی میں نے ویکینڈ پہ اتنا حصہ قرآن کا مکمل کرنا ہے اور میں نے یہ پڑھائی کرنی ہے، یا میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کرنی ہے. میں تو اس دفعہ بڑا سنسیئرلی اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ یا ربی توفیق دے دے کہ بیٹھ کر سکون سے میں آپ سے بات کر سکوں، کیونکہ روٹین میں الحمدللہ تراویح بھی ہو جاتی ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو ایک ہے نا بیٹھ کے اللہ کے آگے دل کھولنا،
ہم اتنا انوالو ہو جاتے ہیں. پھر آپ امیجن کیجئے کہ ایسی چیزیں جو گمراہ کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ ہوں. اچھا، دیکھنے میں کوئی گناہ کی چیز نہیں لگتی. مثلاً کوئی کسی بھی سپورٹس کو دیکھ لیجئے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، پر سے اس میں ایسا کوئی آپ کو گناہ کی چیز نہیں نظر آ رہی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، پر اس میں اتنا انوالو ہو جانا کہ جیسے زندگی کا سب سے امپورٹنٹ کام اس وقت یہی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ رمضان کی جو بہت پریشس گھڑیاں ہیں وہ پیچھے رہ گئیں. جو حسن البصری کہہ رہے ہیں، کوئی لوگ بھاگنے میں آگے چلے جاتے ہیں، کوئی پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کیا چیز ہمیں پیچھے کر رہی ہے، اور کفار کیا خریدتے ہیں. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے ایٹ پلے ان دس ورلڈ، جس میں مسلمانوں کو، مومنین کو دور کیا جاتا ہے تھرو ڈسٹریکشنز. میری ڈسٹریکشن کوئی اور ہوگی، آپ کی ڈسٹریکشن کوئی اور ہوگی. چیک یور سیلف کہ آپ کی ڈسٹریکشن کیا ہے، اور اسپیشلی رمضان میں اس ڈسٹریکشن سے دور رہیے. کیونکہ میچز، شوز، حتیٰ کہ ایون سوشلائزنگ، رشتہ داروں سے ملنا بہت ثواب کا کام ہے. کیا یہ سب رمضان ہی میں کرنا ضروری ہے؟ کیا کسی کے گھر آپ کچھ کھانا نہیں بھجوا سکتے؟ ضروری ہے کہ ساتھ ہی افطار؟ اچھا چلیں، برکت ہو گئی، ساتھ ہی افطار ہے، اب اتنی الیبوریٹ افطار کرنا کیا ضروری ہے؟ تو ہم کن کن چیزوں میں اپنا ٹائم لوز کر رہے ہوتے ہیں. کہا جا رہا ہے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. وَاللَّهَ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ knows your enemies very well. Sufficient is Allah to protect you and sufficient is Allah to help you. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، ولی ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بھی کافی ہے. دو ورڈ یہاں پہ دیکھ لیجئے اور یہ ریپیٹڈلی آئیں گے. ولایا کا کانسیپٹ، ولی اور نصیر اس آیت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ولی جو ہر حال میں دوست، ایسا جو مددگار ہو، آپ کی حفاظت کرے، آپ کی گارڈین شپ کرے، آپ سے بہت قریب ہو، ولایت کا تعلق ہو. اور مددگار، مدد تبھی چاہیے ہوتی ہے جب انسان مشکل سچویشن میں ہوتا ہے. تو کفا باللہ نصیرہ. ٹھیک ہے، تو یعنی ولایت اور نصرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہم عموماً اعداء ان کو سمجھتے ہیں، آیت نمبر 45 میں ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہماری دنیا کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، ہے نا. اللہ کی نظر میں اصل دشمن وہ ہے جو میری آخرت خراب کرنے کا سبب بن جائے. ڈو تھنک اباؤٹ اٹ. کون سے آپ کے وہ دوست اور ساتھی ہیں جو آپ کی آخرت بہتر بنانے میں مددگار ہیں، آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، وہ آپ کے اصل دوست ہیں. اور کون سے وہ ہیں جو رب کی یاد سے دور لے جاتے ہیں، حالانکہ they might be very nice people, they might be very kind, they might be there for you, but وہ آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی منافقین کی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایکچولی کرتے کیا ہیں. From the people who are Jews, there are some who take the words out of their context. They take the words out of their context. مثلاً ہم نے پیچھے آیت سنی اور پڑھی 434، اس میں بتایا گیا ہے کہ عورت کے اوپر مرد کو ایک درجہ دیا گیا ہے. اب اس میں سے صرف وہ سیکشن نکال لیا جائے کہ انہیں مارو. یہ بات ٹویسٹ کی گئی نا. پیچھے جو گزرا وعاشرہن بالمعروف، اس کو نہیں رکھا گیا. جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ نہیں بتائی گئیں، یا یہ بتا دیا گیا کہ قرآن میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کی کیا شرائط ہیں وہ نہیں بتائی گئیں. یہ نہیں بتایا گیا کہ فرضیت نہیں ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے what will enemies of Islam try to do. Among the Jews are those who distort words from their proper usages, and they say we hear and we disobey. سمعنا و اطعنا کہتا ہے مومن، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعنا و عصینا. ٹھیک ہے، عصینا کا مطلب ہم تو بات نہیں مانیں گے. واسمع غیر مسمع وراعنا،
یعنی سنو تم کچھ نہ سنو. بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور سن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ سنو اس کے بغیر کہ تو سنا جائے. یہ جو ورڈز ہیں نا ان کے یہ معنی ہے وسما غیر مسمع کہ تم سنو مگر تمہیں کوئی نہ سنے. نعوذ باللہ ایک طرح کی بددعا. اور ہماری رعایت کرو. وراعنا اور راعنا کے بھی ڈبل میننگز تھے. اینڈ گیو اس اٹینشن. لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں. دے ٹوسٹ their tongues اور دین میں تانا دیتے ہیں. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ٹھیک ہے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ کے بعد وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور اگر بے شک وہ کہتے سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. وَاسْمَعْ اور ہماری بات سن لیجئے. وَانظُرْنَا اور ہماری طرف نظر کیجئے ہماری طرف توجہ کیجئے. Look at us. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ It would have been better for us. ان کے لیے یہ چیز بہتر ہوتی. وَأَقْوَمْ اقوام ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے. مناسب ہوتا. upright straight behavior ہوتا. کچھ لوگ بھی زندگی میں آپ نے دیکھے ہوں گے نا اور آپ کے ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ کہتے ہوں گے یہ بات تو بہت اچھی کرتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتے گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ڈیول میننگ کے ساتھ زو مانی باتیں کرتے تھے. اگر یہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بات سنیے ہماری طرف توجہ کیجئے ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. ایک طرح سے سمجھیں ہوٹنگ نہیں ہوتی جب کوئی بول رہا ہو اور لوگ چاہ رہے ہوں کہ اس کی بات نہ سنی جائے تو آوازیں شور و غل تاکہ دوسرے کی بات نہ سنی جائے یہ والی چیزیں کرتے تھے. اچھا اس میں میرا اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا That's the part we have to highlight. مومن کا کام یہ ہے کہ اس نے سنا اور اس نے اطاعت کی نیت سے سنا اور وہ اطاعت کی طرف چل پڑا. اگلی آیت کی طرف چلیں سورت النساء آیا 47. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اب آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیولی خطاب پیپل آف دا بک سے ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا O people of the book, that is the Jews and the Christians, believe in what we have revealed. That is the Quran. بما نزلنا سے مراد ہے قرآن. مصدقا لما معکم من قبل. مصدقا لما معکم. Confirming your own scriptures. تصدیق کرنے والا ساتھ اس کے جو تمہارے پاس ہے یعنی جو تمہیں already اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھی تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اس پہ یقین کرو. من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں یعنی تمہیں سزا دی جائے اس سے پہلے سنبھل جاؤ. O people of the book, that is the Jews and the Christians, believe in what we have revealed, that is the Quran, confirming your own scriptures. یہ کیوں کہا جاتا ہے بار بار confirming your own scriptures؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے خلاف نہیں ہے چیز. قرآن تو بیسیکلی کنٹینیویشن ہے جو پیغام تم کو دیا گیا تھا اور پھر سزا کی وارننگ بھی دے دی گئی. من قبل ان نطمس وجوہا اور نطمس کا مطلب ہوتا ہے جیسے اریز کر دیا جائے. نعوذ باللہ کبھی دیکھا ہے کوئی ایسی ڈرائنگز ہوتی ہیں جس میں دکھاتے ہیں جیسے بالکل فیچرز اریز کر دیے گئے. وجوہ کی بات کیوں کی گئی؟ Why are faces being mentioned? Because the face contains all senses. You know, our ears are kind of based on our face, our eyes, our sense of smell. These are the sources for us taking in information. اگر یہ سب سیل ہو جائیں تو اس کا مطلب اندر کچھ جا نہیں رہا. ان لوگوں کو آنکھیں کان سب کچھ دیے گئے تھے یہ پڑھنا بھی جانتے تھے مگر جب یہ اپنے سینسز اس چیز کے لیے یوز ہی نہیں کر رہے جس کے لیے ان سینسز کو کریٹ کیا گیا تھا تو پھر بے شک وہ سینسز ہوں یا نہ ہوں
اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے جو بھی سینسز ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں کیپیسٹیز دی ہیں یا کوالٹیز دی ہیں یا فیکلٹیز دی ہیں، ان کا اگر ہم صحیح استعمال نہ کریں تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل کام یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی فیکلٹیز استعمال کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، ٹو لرن مور اباؤٹ the nature, to learn more about what Allah subhanahu wa ta'ala has made in this dunya. نہ صرف یہ کہ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا and turn them backward، یعنی چہرے پلٹا دیے جائیں گے۔ جیسے کبھی اگر کوئی ہارر مووی دیکھے نا، اس میں فیس ٹرن کرنے کا بہت سکیری سا سین ہوتا ہے، چہرے پلٹا دیے جائیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ Everything here is symbolic and it's telling us something. So آپ کا اور میرا جو چہرہ جس ڈائریکشن میں ہوتا ہے، ہماری ڈائریکشن وہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں لیفٹ کو جا رہی ہوں تو میں اپنے چہرہ اس طرف کروں گی۔ قبلہ رخ چہرے کو کرنا یہ بھی ایک سمبلزم ہے کہ میری ڈائریکشن اور میرا پاتھ اور میرا جانے کا رستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے اور قبلہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کہا جا رہا ہے پلٹا دیا جائے گا، یعنی تم غلط ڈائریکشن میں جا ہی رہے تھے تو تمہارا فیس کیوں صحیح ڈائریکشن میں ہو؟ ہم چہرے بگاڑ دیں گے، انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں گے۔ صرف یہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھیے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، or lay our curse on you as we laid our curse on the Sabbath breakers، یا ان پر لعنت بھیجیں گے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا and remember that Allah's command is always executed، اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا، سمجھو ہو گیا۔ سبت والوں کا آپ کو پتہ ہے، پیچھے قرآن میں گزر چکا ہے، یہ ایک سزا تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم کوئی دنیاوی کام نہیں کرو گے۔ انہوں نے لوپ ہولز ڈھونڈے، فشرمن کمیونٹی تھی، یہ پہلے سے جال ڈال دیتے تھے اور ہفتے والے دن دیکھنے میں کچھ نہیں کرتے تھے، جا کے سنڈے کو مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے جب جب یہ قصہ آئے، کوئی ایسے لوپ ہولز تو ہم نہیں ڈھونڈ رہے۔ مثلاً ہم کہیں سے کوئی ایک فتویٰ لے آئیں اور ہم کہیں او اچھا جو استعمال میں ہے نا زیور، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو میں سال میں ایک دفعہ اس زیور کو پہن لوں گی۔ نو، اٹس یور پراپرٹی، یو کین ری سیل اٹ، اٹ از یور ایسٹ، وچ مینس اس پر زکوٰۃ ہے۔ تو اس طرح کے لوپ ہولز جب انسان ڈھونڈتا ہے نا، مثلاً ہم کہیں شراب کے بارے میں ایگزیکٹ لفظ حرام نہیں آیا، اب لفظ حرام نہیں آیا لیکن کہا گیا رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو یہ لوپ ہولز انسان ڈھونڈتا ہے اپنی آسانی کے لیے۔ جب انسان چاہتا ہے کہ وہ کوئی کام نہ کرے، اس کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں ہوتا، کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو سمجھو یہ کر چکے ہیں۔ مومن جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اسے جب کسی حکم کا پتہ چلتا ہے وہ حکم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم ڈھونڈنا شروع کر دیں اور ہم کہیں well certain scholars say the word hijab has not come in the Quran. It's true it hasn't come in the Quran, but Arabic is a very rich language. There are many synonyms for it. There are many stages in which the concept of hijab or modesty or veil has been explained. تو ہم اگر ماننا نہیں چاہتے تو ہم پہلے سے کہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ والی چیز اہل کتاب کا ایک پرابلم تھا، ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں جی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، ویری امپورٹنٹ آیا، بڑی اہم بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا شرک کو جو اس کے ساتھ کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جو گناہ چاہے بخش دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور اثما عظیما یعنی فقد افترا جو ہے نا، بڑا گناہ از اثما عظیما، اور فقد افترا از فیبریکیشن، کوئی چیز بنائی گئی ہے، کوئی بہتان لگایا گیا ہے۔
تو شرک نہ صرف بہتان ہے، یعنی بہتان وہ چیز ہے جو کہ ریالٹی سے دور ہے، جھوٹ ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، that's a lie, that's the biggest lie. and اسمن عظیمہ، بہت بڑا گناہ. اور اسم وہ والا گناہ ہوتا ہے جو اوائڈیبل ہوتا ہے، آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. so there are many words for sin in the Quran. So this ayah number 48 is saying surely Allah does not forgive shirk, which is associating any partners with him, and he may forgive sins other than that if he so pleases. That is because one who commits shirk with Allah does indeed invent a great sinful lie. تو شرک سے حفاظت کرنی ہے. سورت لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا شرک مت کرنا. چیک یور سیلز واٹ از ایز اے پیرنٹ دا فرسٹ تھنگ یو ٹیل یور چلڈرن. سب سے بڑی نصیحت آپ اور میں اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ شرک سے بچ گئے تو اللہ سے امید ہے کہ باقی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر شرک سے نہ بچے تو بہت مشکل ہے بچ جانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. یہ حدیث ہے میرے سامنے، اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے جی. حضرت ابو ذر سے حدیث ہے. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah said, O my servant, as long as you worship and beg me, I will forgive you. And no matter your shortcomings, O my servant, if you meet me with the earth's fill of sin, yet you do not associate any partners with me, I will meet you with its fill of forgiveness. اس سے ہم یہ نتیجہ نہ لے لیں کہ ہم بس گناہ کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے. یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، بٹ یہ ہے کہ جو بیس لائن یا فاؤنڈیشن ہے that is belief in one Allah. Moving on to ayah number 49. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Have you not seen those who speak very highly of their own purity? Yuzakki, uzakka, زکا، زکوٰۃ، سارے ایک روٹ سے ورڈز آتے ہیں. ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی بیسیکلی پیوریفیکیشن کرتا ہے آف یور ویلتھ. بل اللہ یزکی من یشاء. ان فیکٹ اللہ پیوریفائز whom he wishes. اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا. And he does not, there's no injustice even equal to the thread of a date stone that is being done to them. فتیل کا لفظ پہلے ذرا دیکھیں. Arabs were very close to dates. قرآن کو سمجھنے کے لیے جو قرآن میں فوڈ آئٹمس مینشن ہے نا، ان کو ذرا ضرور دیکھا کریں. تو فتیل وہ دھاگا ہوتا ہے کائنڈ آف that connects with the navel of the date. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پلسینٹا کی جو کنیکشن ہوتی ہے، ایکچولی اٹ از لائک دیٹ بایولوجیکلی. اگر آپ ڈیٹ کھا لینا، اس کے بعد ذرا دیر اس کا جو گٹلی ہے اسے سک کریں، اور آپ دیکھیں گے بیچ میں جہاں لائن ہوتی ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا تھریڈ ہوگا. And that's rarely something that we even notice. وہ اتنا پتلا سا چھوٹا سا ویٹلیس سی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ڈیٹ تھریڈ کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. So there's going to be complete justice. But what is being said over here, firstly, the audience is the Jews over here, which were being addressed in Medina through these ayat. But not just Jews, it applies to any one of us. ایک ایگزامپل دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا برہ. برہ مینز بہت نیک، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ نیک. He changed her name. کہ ایسا نام نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب خود کو بہت ہی، سمجھ رہے ہیں you know where this is going. یزکون انفسہم. یہ نہ کرو کہ اپنی تعریفیں کرو.
مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے ون آف دا میجیکل کانسیپٹس ان دا قرآن اینڈ ان آر دین از ولا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ مینس جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں، کوئی آپ کی تعریف کرے، تو آپ کو جواب میں یہ کہنا ہے. وہ جو پرانے پی ٹی وی پہ ڈرامے آتے تھے ان میں ولا حولا ولا قوت بالکل غلط سینس میں یوز ہوتا تھا. سو ٹرائی ٹو وائپ دیٹ آؤٹ. ولا حول ولا قوت الا باللہ basically means there is no power, no capacity with anyone illa billah except with Allah. So every time somebody praises, every time somebody says ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا، response is ولا حول ولا قوت الا باللہ. And over time inshallah it becomes second nature and we stop expecting that praise and that adulation and that response. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی تعریف نہیں کرنی ہے. Do not even elevate anyone you admire too much. میں یہ پہلے بھی مثال دے چکی کہ بس ہم شروع ہو جائیں کہ نہیں، مثلا میرے تو جو عالم ہیں نا، وہ جو پڑھاتی ہیں یا وہ جو تلاوت کرتی ہیں یا وہ جو، آپ انوائٹ کریں اور آپ کا انشاءاللہ آپ بینیفٹ کریں گے. ان کی یہ چیزیں اچھی ہیں. میٹر آف فیکٹ وے میں یہ جو ایک ہائپر بول طریقے سے ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں تعریف کے لیے ہم نے الفاظ بھی کیا آج کل چنے ہوئے ہیں. ہر چیز ہائپر بول میں ہے. سٹننگ یعنی اتنا حسن ہے کہ اگلا سٹن ہو جائے. یہی والا ایٹیٹیوڈ پھر اپنے لیے بھی آتا ہے. ہم کوئی چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور پھر ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم اپنی بڑی تعریف کریں. تو یہ نہیں کرنا ہے، اپنی تعریف نہیں کرنی. اور جو ہمیں بتایا گیا نا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. So Allah's appreciation is there even for the date thread worth of some good deed that you do. وہ انشاءاللہ اجر مل جائے گا. اپنی تعریف نہیں کرنی. جیسے لوگ نیم ڈراپنگ کرتے ہیں، اسی طرح کئی دفعہ لوگ اپنی انڈائریکٹ تعریف بھی کرتے ہیں. ساتھ استغفر اللہ بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ بھی بول رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پرپس یا نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ اپنے بچے کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھانا جا رہے ہیں، اس وقت آپ بائی ایگزامپل بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کر کے بھی دکھائی ہے تاکہ دوسرے لوگ وہ فالو کریں. مگر ہر وقت اپنی تعریف نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے جتنے ملٹیپل ویز ہوتے ہیں اس کو آپ کنسیڈر کر لیجئے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. See how they invent a lie against Allah. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. And this in itself is enough to show their manifest sin. یعنی دیکھو کہ کس طرح یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور سب سے بڑا جھوٹ تو ظاہر ہے شرک ہے، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس کوالٹی ہے یا طاقت ہے. اور شرک کی کئی اقسام ہیں اور شرک کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور ان سب کو اوائڈ کرنا ہے. اونلی اللہ، اونلی اللہ، اونلی اللہ. ہمارا ایمان شروع ہی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، نفی سے، نیگیشن سے شروع ہوتا ہے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.